ہوا یہ کہ میرے پاس ایک پولیس ٹریفک پولیس کے ایک انسپیکٹر بڑی عقیدت سے آئے. زندگی کیا تھی، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، میرا دل تو میرے قبضے میں بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک نے زندگی بدل دی. درس سنتے رہے، عبقری سے تھوڑی سی نسبت ہوئی. ملاقات نہیں کی، ملاقات پہلی دفعہ کی تھی، اور بہت رو رہے تھے سچے دل کے، سچی عقیدت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ. مجھے بھی اشک آ رہا تھا کہ اللہ ایسا یقین مجھے بھی عطا کر دے، ایسا خلوص مجھے بھی عطا کر دے. جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ عبقری میں ایک ٹوٹکا آیا تھا، میں نے وہ ٹوٹکا آزمایا اور آپ نے بہت زبردست چھپا. بے شمار لوگوں سے میرا تعلق ہے اور مجھے ٹوٹکوں سے ایسے شوق ہے آزمانے کا، کرنے کا، پھر لوگوں کو دینے کا. اس سے جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں درس میں، مجھے کہنے لگے کہ مجھے لطف ہوتا ہے اور سکون آتا ہے، اس طرح مجھے بھی لطف اور سکون آتا ہے. تو میں نے پوچھا کون سا ٹوٹکا ہے؟ کہنے لگے چھاتی کے کینسر اس وقت بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر کے لیے مختص کیا ہے، یعنی منایا جاتا ہے اس کی یاد دہانی میں، اور چھاتی کا کینسر خواتین میں بڑھ رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی وہ کہنے لگے کہ وہ ٹوٹکا، خواتین کے اندرونی رسولیاں ہوتی ہیں، سسٹ ہوتی ہیں اور خون نہیں رکتا، یا دماغ میں کوئی رسولی ہوتی ہے، یا جسم کے کسی حصے میں کوئی رسولی سسٹ ہے، وہ سادہ ہے، وہ کینسر کی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہے. تو کہنے لگے کہ وہ چیز میں نے بڑی آزمائی ہے اور بہت فائدہ پایا. روزانہ کم از کم 40 سے 70 افراد کو سبسکرائب کریں. آپ کا ایک کلک کرنا زندگی بدل دے گا. دیر کیسی، اس عظیم کام کو مقصد قارئین میرے کی ساتھی بنیے. تحریر اور قارئین اپنے سچے مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں اور اپنے سچے نتائج بتاتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ٹوٹکا ہے؟ کہنے لگے ماجو 1 پاؤ 250 گرام، اور پھٹکڑی کچی، یعنی بعض کھچڑی نا توے پہ پھول کرتے ہیں، وہ نہیں، پھٹکڑی کچی وہ 50 گرام. یعنی ماجو ایک بیج ہے، ایک سخت قسم کے، ایک چنے سے موٹے ایک بیج ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے. یعنی ماجو کا وہ پھل 250 گرام، اور پھٹکڑی بغیر پھول کی ہوئی، بغیر بریاں کی ہوئی، وہ 50 گرام. بس دونوں کو پیس لیں، نسخہ تیار ہے. بڑا سستا، دل کو لگنے والا، اور ساری زندگی جڑی بوٹیوں کے ساتھ گزری ہے. تو ایک جڑی بوٹی کو دوسری کے ساتھ جب ملتا دیکھتا ہوں، اس کی فوراً تاثیر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تاثیر ہوگی، اور اس کا یہ آپس میں ٹکراؤ ہے، یا ملاپ ہے، یا ملنا ہے، یا اس کا یہ نفع ہے یا فائدہ ہے. تو میں نے کہا نسخہ لاجواب ہے، عبقری میں چھپا ہے. اور عبقری کی بات جہاں تک ہے کہ عبقری وہ واحد رسالہ ہے، شاید میں واحد کہتے ہوئے مبالغہ کر رہا ہوں یا اپنی رسالے کی خود تعریف کر رہا ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، کہ جو لوگوں کے سینوں کے راز نکال نکال کے ہمیں دے رہا ہے، اور لوگوں کے سینوں کے راز لے لے کے ہمیں دے رہا ہے، یہ وہ رسالہ ہے. اور حیرت انگیز راز نکلے ہیں ایسے کہ جو لوگ سینوں میں لے کر چلے گئے تھے، جو دفن ہو گئے تھے. ابھی میں جمعے کے دن، اسی جمعے کے دن کہ میں گیا تھا وہاں ایک صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے. ساری زندگی ان کے ہاں کینسر کے پھوڑے کا، کینسر کا ڈاکٹر کہتے ہیں، یا گینگرین جس میں یا شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں یا کہیں زخم ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کاٹنا ہے. وہ دم کرتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا. داڑھ کے درد کا دم کرتا تو وہ شخص ٹھیک ہو جاتا تھا. اور بھی دم، اس نے آج تک دم نہیں دیا، اب تک اس کا دم نکل گیا. تعلق والے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو میں تعزیت کرنے گیا، پر دکھی گیا اور دکھی آیا. انسانیت کے لیے ایک دکھ درد کا سامان تھا، ایک مشکلات مسائل کا ایک مرہم تھا، ایک دارو تھا، وہ سینے کے ساتھ قبروں میں دفن ہو گیا. تو عبقری نے یہ ریت روایت توڑی ہے، اور یہ ریت روایت ایسی ٹوٹی ہے کہ لوگوں نے اپنے سینے کے راز لکھنے شروع کر دیے، بھیجنے شروع کر دیے. اس سے بہت فائدہ ہوا، اس سے بہت نفع ہوا، اور اس سے بہت زیادہ رزلٹ ملا. حیرت انگیز، بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا. اور حیرت انگیز طور پہ
लोगों ने अपने तजर्बात दिए, उन तजर्बात में ये माजू और फिटकड़ी वाला एक तजर्बा है जो कि एक साहब का बहुत ज़्यादा आजमू था, बहुत ज़्यादा आजमू था। छाती का कैंसर आखिरी दर्जे में बढ़ गया है और इसका इलाज मुश्किल है, महंगा है। फिर मेरे पास चूंकि मैं हकीम भी हूँ और कुछ रूहानी एक तालिब इल्म भी हूँ, लोग आमिल कहते हैं रूहानी तौर पे, तो मेरे पास फिर वो थके हारे लोग आते हैं जो बिल्कुल हर जगह से मायूस होते हैं। वो आते हैं, वो बज़ाहिर बाज़ औक़ात छाती का वो रिमूव कर दिया, काट दिया जाता है, कहते हैं जी कैंसर, लेकिन वो अंदर अंदर फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है और फिर अचानक झटका देता है और इंसान जान की बाजी हार जाता है। क्योंकि ताज़ा ताज़ा जो केस है वो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएगा और हकीम के पास तो वो केस आएगा जो हर तरफ से मायूस होकर आएगा। ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ माजू और फिटकड़ी का, इंतहाई सस्ता, कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान, कुछ भी नहीं। क्या होगा अगर बिलफर्ज इसने फायदा भी ना दिया तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन इसका नफा ही नफा है, इसका फायदा ही फायदा है और इसका नतीजा ही नतीजा है, इसका रिजल्ट ही रिजल्ट है। बहुत वाक़यात हैं, बहुत मुशाहिदात हैं, ख़ास तौर पे रसोलियाँ, सिस्ट, चर्बी की रसोलियाँ, पानी की रसोलियाँ और सख्त रसोलियाँ, कैंसर की रसोलियाँ, ऐसी जो फैलती चली जा रही है, ऐसी जिसके लिए वो कहते हैं कि अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, या कहते हैं कि सर्जरी होगी हम इसको काट देंगे, जिसे रिमूव करना कहते हैं, काट देंगे, ख़त्म कर देंगे। आप, मेरा एक मशवरा है, अगर आपको ये रसोली है या आपके किसी अजीज़ को, प्यारों में से किसी को, तो मेरा मशवरा है कि आप इसका ऑपरेशन या बड़ी इलाज से पहले सिर्फ चंद दिन, चंद हफ्ते ये टोटका ज़रूर कर लीजिए। चंद दिन, चंद हफ्ते ये टोटका ज़रूर आजमा लें। बहुत कमाल चीज़, लाजवाब चीज़। अच्छा, इस टोटके का एक और फ़ायदा है, वो खुद टोटका भी बता रहा है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हुआ। ख़वातीन का एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान कुन मर्ज है वो लिकोरिया, पानी गिरना और बाज़ औक़ात बदबूदार पानी, उसका बड़ा सरस इलाज है, बहुत कमाल इलाज। जिनको 18 की बीमारी है, ख़वातीन को बच्चे गिर जाते हैं, हमल होता है गिर जाता है और हमल होता नहीं है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। छोटा सा टोटका लेकिन अपनी तासीर दिखाता चला जाता है। अब इसकी मिकदार क्या है? चने के बराबर, चने के बराबर। दिन में 2-3-4 दफ़ा ले लें। चौथाई चम्मच, चाय वाली चौथाई चम्मच दिन में 2-3-4 दफ़ा ले लें, पानी के साथ, दूध के साथ। खाने से पहले यह बात कोई शर्त नहीं, पर यह अपनी तासीर में खुद कामिल है। मेरी एक आदत है, जो छोटा सा टोटका हो और जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो, मैं उस छोटे से टोटके को बहुत तवज्जो देता हूँ। एक वो दवा है जिसमें 40-50 फार्मूले के अज्जा हैं, 20-30 हैं। एक वो है जिसमें 1-2-3 है बस। क्यों? कोशिश होती है इंसानियत को नफ़ा पहुँचे, इंसानियत को सुकून पहुँचे और इंसानियत को खैर पहुँचे, बस कोशिश होती है। लोग ज़्यादा परेशान ना हो और फिर महंगा भी ना हो, सस्ता भी हो, आसान भी हो, बासहूलत भी हो और महंगा भी ना हो। इस टोटके में वो सारी सिफात पाई जाती है और इस टोटके में वो सारे नफ़े पाए जाते हैं जो हमें चाहिए। आप खुद सोचें, छाती के कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है और कितना अजियतनाक है और कितना परेशान कुन है और कितना लोग इसके लिए मेहनत जतन करते हैं और फिर किस तेजी से फैलता जा रहा है, किस तेजी से फैलता जा रहा है। ख़वातीन के अंदर अगर नहीं है तो खौफ है, और फिर अगर किसी को छाती का कैंसर तशखीस हो भी जाए, उसकी निशानदेही हो जाए कि तुझे छाती का कैंसर हो गया है, आधी मौत तो वहीं बस उसके कहते आ जाती है। फिर औलाद नज़र आती है, घर नज़र आता है, माँ बाप, बहन भाई, शौहर और मुआशरा नज़र आता है कि बस मैं कुछ अर्से के बाद ये सारा कुछ छोड़ के इस दुनिया से चले जाना है और हमेशा के लिए खाक होना है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो एक अजीब बात कहते हैं अक्सर
اور ان کی بات دل کو بھی لگتی ہے. پتہ ہے کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موت تو برحق ہے، آنی ہے، پر عجیب بات یہ ہے واپسی نہیں. واپسی نہیں. اچھا جب یہاں آتے ہیں نا، ان کے پاس مال دولت ہے، تو کہتے ہیں سب چھوڑ جائیں گے اور واپسی نہیں. جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ واپسی نہیں ہے، ان کے سانس بھر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو تیرنا شروع ہو جاتے ہیں. واپسی نہیں. تو جس کو کہہ دیا کہ تجھے رسولیے ہیں، کینسر ہے. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کی اولاد صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو رسولیے ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جو زندگی میں بانچ زندگی گزار رہی ہیں، ان کی جھولیاں آج تک سرسبز اور شاداب نہیں ہوئی، ان کو رسولی ہے، جسے ہم عام طور پہ سسٹ کہتے ہیں، ٹیومر کہتے ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں، اور کتنی خواتین ایسی ہیں کہ انہوں نے کتنے آپریشن کرائے، پر ایک کے بعد دوسری بیماری میں اور دوسری کے بعد تیسری بیماری میں مبتلا ہوتے چلے گئے. یہ ٹوٹکے بتاتا رہتا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں. حتیٰ کہ میں کہیں سفر میں جاؤں یا کہیں 4 آدمی بیٹھے ہوں تو خود بخود کہتا ہوں، بول پڑتا ہوں، ہاں جی آپ کا کوئی آزمودہ تجربہ ہو بتائیں، کوئی آزمودہ ٹوٹکا ہو بتائیں، کوئی آزمودہ عمل ہو بتائیں. سیکھتا ہوں. آپ بھی مجھے سکھائیے گا. آپ کا کوئی آزمودہ ٹوٹکا، کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی مشکل، روحانی ہو یا جسمانی، اور خود یہی ماجو اور پھٹکڑی کا جو ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی اس کے فائدے مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن میرے پاس تو اس کے فائدوں کی فائلیں ہیں، اس کے فائدوں کے پوری تہ در تہ نام ہی نام ہے. کیونکہ جو چیز ہمارے اپنی میں چھپتی ہے، اپنی کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، اور اپنی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. آپ کے شاید گمان سے زیادہ ہوں. تو پھر وہ جو ٹوٹکا آزماتے ہیں، پھر اس ٹوٹکے کو واپس ہمیں دیتے ہیں. کیا؟ اپنا تجربہ دیتے ہیں. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی دیجیے گا. اپنا مشاہدہ دیتے ہیں. اور اپنا تجربہ اور مشاہدہ جب دیتے ہیں تو اس تجربے اور مشاہدے کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا وہ فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک عام طور پہ ایک بات میرے مشاہدے میں آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹوٹکا، کوئی ٹپس میں طبی تجربہ کوئی ایسا ہو کہ وہ ایک بیماری کے لیے ہوتا ہے. جب آزماتا ہے تو وہ تو ایک سے زیادہ بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے. وہ ایک سے زیادہ بیماریوں کے لیے پرتاثیر بن جاتا ہے. ایک سے زیادہ، وہ ایک سے زیادہ بیماریوں کے لیے پرتاثیر بن جاتا ہے. کمال چیز ہے یہ. میرے جی میں تھا کہ اس کو کبھی بیان کروں گا. اچانک خیال آیا کہ اس وقت چھاتی کا کینسر ہمارا، یہ ابھی نومبر ہے، اکتوبر کا پورا مہینہ چھاتی کے کینسر کے طور پہ منایا گیا. اس کی حفاظت، اس کی تدبیر اور اس کا علاج اور اس کا خاتمہ. ہمارے بادشاہوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ عوام کے لیے سوچتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے. میں نے سوچا کہ میں بھی حصہ ملاؤں انسانیت کی خدمت میں. پر وہ ٹوٹکا ایسا ہے جس کے اور بھی بڑے فائدے. جیسے میں نے بتایا، خواتین کا ایک ایسا پوشیدہ مرض ہے جو عموماً لبوں پہ نہیں آتا، زبان پہ نہیں آتا، لیکوریا ہے. اس کی وجہ سے کئی گھریلو جھگڑے اور کئی پھر بیماریاں، اور پھر خواتین کی اس کی وجہ سے کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، ٹوٹا دل، خون کی کمی، یہ چیزیں ساری اسی میں شامل ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہوتی. اس کا بہت اچھا علاج ہے. بے اولادی ہے، وہ کہتے ہیں جی بے اولادی کی وجہ اندر رسولی ہے، سسٹ ہے. اس کا بہت اچھا علاج ہے، آزمودہ علاج ہے، پرتاثیر علاج ہے. اور بارہ آزمایا، بہت زیادہ آزمایا. جسم کے کسی حصے میں رسولی ہے اور ہے بہت پرانی، یا جسم کے پورے حصوں میں رسولیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کا بہت اچھا علاج ہے اور بہترین علاج ہے. دیکھیں، آپ کو میں ایک چیز عرض کروں، زندگی میں جب بھی کچھ تاثیر پانی ہے اور زندگی میں جب بھی کوئی کمال پانا ہے تو اس کا علاج وہ تلاش کریں جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آزما چکے ہوں. پھر وہ علاج تلاش کریں جس کے کوئی مابعد اثرات نہ ہو،
جسے ہم عام طور پہ سائڈ افیکٹس کہتے ہیں. ایک بیماری کو تو ٹھیک ہوا, دوسری جسم کے حصے کو لے ڈوبا. ایک طرف تو صحت ہوئی, دوسری طرف تباہی ہو گئی. ایک طرف تو آبادی ہوئی اور دوسری طرف بربادی ہو گئی. میں ایسا نہ کریں. یہ جو میں آپ کو جڑی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتا رہا ہوں, یہ اسی میں سے ہے کہ جس میں جسم بھی آباد اور شاد ہوتا ہے, اور پھر حتیٰ کہ ایک دوا کھائی ہے تو وہ 4 اور بیماریوں کو بھی فائدہ دے جاتی ہے. ایک دوا کھائی ہے تو وہ 8 اور تکلیفیں بھی ختم کر جاتی ہے. یہ ٹوٹکا انہی میں سے ہے. چھاتی کا کینسر ہے, رسولیاں ہے, سسٹ ہے. ایک صاحب کو دیکھا کہ گردن کے اوپر ایک بہت بڑی رسولی, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ اس کا آپریشن کروں گا. میں نے کہا مجھے پرانے ڈاکٹر نے ایک بات کہی تھی, کنگ ایڈورڈ کے. مجھ سے کہنے لگے میں نے 1954 میں 54 میں کنگ ایڈورڈ سے گریجویشن MBBS کی تھی. پرانے ڈاکٹر تھے, بڑے سرجن تھے. تو بڑھاپے میں ان کا میرا ساتھ ہوا اور میں نے ان سے سیکھا, بہت سیکھا. طالب علم ہوں. مجھ سے ایک بات انہوں نے کہی تھی, کہا کسی بھی قسم کی رسولی کو کبھی آئرن نہ لگانا. تو میں نے کہا کیا مطلب, لوہا نہیں لگانا, آئرن سے مراد؟ بولنے لگے ہاں آئرن نہیں لگانا. تو میں نے پوچھا آئرن سے مراد؟ تو فرمانے لگے آئرن سے مراد یہ کہ اس پہ سیزر نہ لگے, کینچی نہ لگے, نشتر نہ لگے, کٹ نہ لگے, یعنی لوہے سے کاٹنا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپریشن نہیں کروانا. اور کہنے لگے کہ میری زندگی کا تجربہ ہے, مجھے 52 سال ہو گئے, 52 ایئرس, 52 سال ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں 50 سال ہو گئے. میں اپنے تجربات کی زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا, بہت کم لوگ میری زندگی میں آئے کہ جن کو لوہا لگا ہو اور وہ صحت یاب ہو گئے. میری زندگی میں بہت کم لوگ آئے, اور یہ زندگی کی پریشان کن صورتحال ہے کہ میری زندگی میں بہت کم لوگ آئے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, آزمائیں, بنائیں. اور مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اپری کی کسی دوا کا تعارف کرواتا, پورے وضاحتیں کرتا, تو پوری ملک میں پھیلی اپری کی ایجنسیوں میں میری دوا بک جاتی. لیکن نہیں, جہاں انسانیت کا نفع ہے, کوشش ہے وہی چیز آپ کو بتائی جائے اور وہی چیز آپ کو دی جائے. یہ ٹوٹکا آپ بنائیں, آزمائیں, بہت کمال چیز ہے. میں اس کے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر ہماری بات بہت تفصیلی ہو جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں نہیں, بس آپ کو مختصر بات بتائی میں نے. ایک صرف درخواست اتنی ہے کہ جلدی نہ کیجیے گا, چند دن چند ہفتے اس کو استعمال ضرور کیجیے گا, جلدی نہ کیجیے. ہاں اگر آپ کوئی اور کسی علاج معالجہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ ہی عرصہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دوا آپ کچھ ہی عرصے میں آپ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی سب دوائیں چھوٹ جائیں گی, آپ کی ساری دوائیں چھوٹ جائیں گی. اور یہ چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کی زندگی میں ایسا داخل ہوگا کہ آپ کو ایک ایک پل بہترین ہو جائے گا, ایک لمحہ بہترین ہو جائے گا. پرانی لکوریا. اور ایک اور چیز میں فائدہ ہوا, بعض خواتین پاؤں کے بل بیٹھتی ہیں تو انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے, بوجھ پڑنا اسے کہتے ہیں. اس کے لیے میں نے بہت اس کو فائدہ مند پایا. یہ تو میں اس کے ضمنی فائدے بتا رہا ہوں, یعنی یہ فائدے ایسے ہیں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ وہ فائدے ہیں جو چٹکیوں میں ہو جائے, اور جو خطرناک ترین بیماری یعنی کینسر, چھاتی کا کینسر, اس کا بہت زبردست علاج ہے. اس کے لیے تو آپ اس کو پھیلائیں, بتائیں, انہیں یقین دلوائیں. کیوں؟ انسان کی نفسیات کی ایک بات ذرا بتاتا جاؤں, غور سے سنیں گے, توجہ سے. تو ٹھیک ہے پھر سنیے. دوا سستی ہو اور عام ملنے والی ہو, اس پہ یقین کوئی سمجھدار کوئی ہوگا جو کرے گا, عام طور پہ نہیں کیا جاتا. دوا سستی ہو, عام ملنے والی ہو. غاروں میں سفر کر کے, جنگلوں میں سفر کر کے کوئی دوا, کوئی بوٹی, کوئی جڑی تو وہ تلاش کر لیا جائے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں دوا ہے, یا بہت مہنگی دوا ہو. اور اگر سستی ہے تو اس کو عام طور پہ دوا نہیں سمجھا جاتا, یا بنا بھی لیا جائے تو بس 2-4
دفعہ استعمال کی کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتے. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، چھوٹی سی دوا صحت مندی کا راز، یہ چھوٹی سی دوا خوشحالی کا راز، یہ چھوٹی سی دوا صحت کی خوشخبری ہے. اور ایک جو خوفناک ایک آواز ہے، خوفناک ایک آواز ہے، چھاتی کا کینسر، یہ اس آواز سے نکلنے کا علاج ہے. اور جسم کے اندر ایک راحت سکون اور جسم میں حیرت انگیز طور ترقیاں کامیابیاں پانا شروع کر دیتا ہے. تو میرا تو مشورہ ہے اس ٹوٹکے کو پھیلائیں، اور جو استعمال کرے اسے بار بار ایک بات کہیں، جلدی نہ کرنا. آپ کچھ ایسا کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت آزمودہ چیز ہے، بہت نفع مند چیز ہے. اللہ پاک ساری انسانیت کو صحت دے، تندرستی دے، شفا دے، عافیت دے. اور ہمیں سینے کے راز اگر ہمارے پاس ہیں تو ابکری کو بھیجیں، لکھیں، اور لکھیں تفصیل سے، وضاحت سے. اگر کچھ واقعات ہیں تو بھی لکھیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کی امانتیں ہیں. میری کوشش میں پچھلے 6 مہینے سے نا نعت نقل کوثر دونوں ٹائم، پھر آپ نے جو کہا تھا قل اللہ حضرت داؤد حضرت سلیمان، یہ تقریباً 6 مہینے سے پڑھ رہی ہوں. اس کے علاوہ آیت کریمہ کی اس چینل نماز کو روزانہ کم پڑھ سے رہی ہوں. کم 40 سے لیکن 70 افراد آپ کو سر ایسے سبسکرائب کر کے کریں. بتائیں آپ کہ کا ہماری ایک منزل کلک کرنا زندگی بدل دے گا. دیر کیسی، اس عظیم کام اور مقصد میں میرے ساتھی بنیے. ضرورت اللہ جو والے کہ کے پاس ایک بندہ میں آیا، توقع کہنے لگا جی کہ کیا آپ اپنی روحانی نظر سے دیکھیں کہ میرے وظائف قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وہ فرمانے لگے کہ تو کتنے عرصے سے پڑھ رہا؟ کہا 40 دن سے. فرمایا ابھی مزید پڑھ رہا یا چھوڑ دیا؟ کہا پڑھ رہا. کہا شکر کر، پچھلا قبول ہوا تو اگلے کی توفیق ملی ہے. ایک قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملی ہے. جی آپ جو پڑھ رہی ہیں، حکیم صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. میری آواز صحیح نہیں آ رہی تو ریکارڈنگ بعد میں سن لیں. میں اپنے سسٹم والوں سے کہتا ہوں ہاں جو جی. بیٹھے ہیں ہماری آواز کو ٹھیک کریں، ان کے سسٹم میں خرابی ہے. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں ابھی آ رہی. تو آپ یہی وظیفہ مسلسل پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں. 6 مہینے سے پڑھ رہی ہیں اور کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا، نفع ہوا، خیر ملی، برکت ملی. میرا تو مشورہ ہے کہ اس کو آپ نہ چھوڑیے، اس کو مستقل مزاجی سے توجہ سے کریں. جی جی حکیم صاحب مجھے پھر سے اس کی اجازت دیجیے. صلی اللہ علیہ جو داؤد علیہ السلام کو جو حج کرنا ہے وہ، اور اس کے علاوہ حکیم صاحب مجھے میرے گھر والوں کو بیٹھ کیجیے. اور وہ اصحاب کہا حکیم صاحب کسی نے بتایا تھا کہ میرے شوہر پر سارے ستی کا اثر ہے، تو آپ استخارہ کر کے دیکھ سکتے کہ ابھی جب آپ نے کہا کہ وہ تصویر بتائیے وہ میں تعویذ بھی ڈالیں گے گلے میں اور پانی بھی دے گے، کچھ اس کا اثر ہے. ایک تو آپ کو بیعت کر لیا، ایک وقت میں آپ نے بہت سارے سوال کر دیے. ایک تو آپ کو بیعت کر لیا، دوسرا اصحاب کہف کے عمل کی اجازت دے دی. اور یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو عمل آپ کو دیے ہیں، انہی عمل کے اندر ہی انشاءاللہ 60-70 بندش چیزوں کا ازالہ ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت نفع پایا ہے. میری ملاقات سے پہلے بھی، کال سے پہلے بھی ابکری سے بہت فائدہ پایا آپ نے. جی 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 حکیم صاحب بہت فائدہ ہوا ہے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو ایک بھی بتا دوں کہ میری خالہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا اتنی اچھی لکھا کہ ان کی زبان یہ نہ ہو، کسی کی برائی نہ کرے، کوئی غیبت نہ ہو، اور مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب ہے. اور ویسے ہی ہوا، انہوں نے مرنے سے پہلے یاسین بھی پڑھا اور اس کے علاوہ مرتے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب ہوا. جیسے انہوں نے نیت کی تھی ویسے ہی ہوا. نہیں، انہوں نے کہف کیا کیا پھر بتائیے ذرا. زبان پر انہوں نے کہف روزانہ لکھتے تھے اس نیت، انگلی سے اپنی زبان پر کہف اس نیت سے لکھتے تھے کہ ان کی زبان کوئی برائی سے، ہر برائی سے بچے، یعنی برائی غیبت دیتا. اور اس کے علاوہ مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب ہو. انہوں نے سورۃ یاسین پڑھی اور انہیں کلمہ نصیب ہوا. ہاں، اور یاسین ماشاءاللہ یاسین بھی پڑھی اور کلمہ بھی نصیب ہوا. اتنی اچھی موت آئی ان کے عمل سے. انہوں نے انگلی سے اپنی زبان پہ کہف لکھتی تھی روزانہ. ہاں جی، روزانہ یہ عمل کرتے تھے. بہت طاقتور عمل ہے جو ابکری بتاتا ہے، اور اس سے مخلوق کو اب دیکھیں دنیا بھی مل رہی، آخرت بھی مل رہی، خاتمہ بھی بالخیر ہو رہا. آپ بھی یہ عمل کریں. ان سب اعمال کی آپ کو بھی انشاءاللہ اجازت ہے. جی حکیم صاحب یہ بھی اجازت دیجیے کہ میں کسی اور کو بھی بتاؤں، کیونکہ جی آپ اجازت پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کو بتاؤں گی تو میرا نام یہ نہ ہو، میں مشکل میں نہ پڑوں. اس کی اجازت دیجیے. جی کہاں سے؟ سارے آپ کی جتنے بھی وظائف سب میں قطر سے بول رہی ہوں. جی آپ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، تمام وظائف کی اجازت ہے. تو میری منزل مطلب کہاں تک پہنچی ہے؟ اتنا میں عمل کرنے سے ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. بس میں نے آپ کو سمجھا دیا. میری بات کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا جو میں نے ابھی ریکارڈ